السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ایک شخص دیر رات شہر پہنچتا ہے۔ وہ اپنی منزل پر جانے کے لیے ٹیکسی اسٹینڈ جاتا ہے۔ ڈرائیور سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں آپ کو لے کر چلوں گا لیکن ڈبل کرایہ لگے گا۔ مسافر نے بہت پیار سے کہا کہ رات کے وقت 1.5 گنا زیادہ پیسہ لگتا ہے نا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اس کی بات نہیں مانی اور کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو 2 گنا چارج دینا ہی پڑے گا۔ اس شخص کو منزل پر پہنچنا تھا، اس لیے اسے مجبوراً 2 گنا چارج دینا پڑا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس طرح کے تجربات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ جب اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس وقت وہاں کے لوگوں کے بارے میں، اس شہر کے بارے میں اور وہاں کے ذمہ داروں کے بارے میں دل میں کیا کیا خیالات آتے ہیں۔ حقیقت میں ان سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کرپشن کو روکنے میں ناکام سرکار پر بھی غصہ آتا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیوروں کو اس کرونا میں بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کچھ لوگوں کی بری عادت و حرکت کی وجہ سے انہیں سماج کا زیادہ سہارا و پیار نہیں ملا۔ صرف آٹو رکشہ ٹیکسی ڈرائیور ہی نہیں بلکہ ہر طرح کے کاموں میں کمی بیشی کرنا عام عادت بن چکی ہے۔ ناحق چیزیں حاصل کرنے کی خواہش انسان کو ذلیل بنا دیتی ہے۔ یہ بھی ایک چوری ہے۔ ناجائز مال کمانے سے عارضی طور پر تو فائدہ اور نفع نظر آئے گا، لیکن اس کا نتیجہ ذلت و رسوائی کی شکل میں سامنے آئے گا۔ اس کا اثر صرف ہماری ذات پر ہی نہیں بلکہ ہمارے بیوی بچے اور ہمارے ماتحت رہنے والے تمام لوگوں پر ہوگا۔ ان سب سے بڑھ کر اللہ کا غصہ اور عذاب کا حقدار بنیں گے۔ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم جو کما رہے ہیں یا جو کھا رہے ہیں کیا وہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔